ایک ایسی پر اسرار جگہ جہاں بہت سے بحری جہاز، ہوائی جہاز اور لوگ غائب ہو چکے ہیں۔ 150 سال گزرنے کے بعد بھی اس جگہ کے پر اسرار ہونے کے راز سے کوئی پردہ نہیں اٹھا سکا۔ آج کے اس جدید دور میں بھی کوئی اس راز سے پردہ نہیں اٹھا سکا کہ یہاں سے گزرنے والی ہر چیز کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک شیطانی ٹرائینگل ہے۔ کچھ لوگوں نے اس جگہ کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جگہ زمین کے علاوہ کسی اور دنیا میں داخل ہونے کا راستہ ہے اور اس جگہ پر خلائی مخلوق کا ٹھکانہ ہے۔ اس جگہ کے بارے میں بہت سے مفروضے بھی قائم کیے گئے ہیں۔ ان مفروضوں کو مدنظر رکھ کر برمودا ٹرائینگل پر بہت سی موویز بھی بنائی گئی ہیں اور ان مفروضوں پر تحقیق بھی جاری ہے، پر امریکی برمودا ٹرائینگل کے وجود کو نہیں مانتے ہیں، یا شاید اس لیے کہ وہ آج تک اس پر اسرار راز سے پردہ نہیں اٹھا سکے اور اس کے ماننے سے انکار کرنے لگے ہیں۔ برمودا ٹرائینگل شمالی اوقیانوس کا ایک خطہ ہے۔ یہ تقریباً امریکا کے جنوب مشرقی ساحل برمودا اور پورٹو ریکو کے جزائر سے جڑا ہوا ہے۔ برمودا ٹرائینگل کی سرحدوں پر اتفاق نہیں ہے کہ اس کا کل رقبہ کتنا ہے، یعنی کہ برمودا ٹرائینگل کے صحیح رقبے کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس کا صرف اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس کا رقبہ تقریباً 5 لاکھ سے 1.5 ملین مربع میل کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ برمودا ٹرائینگل دنیا کے کسی بھی نقشے پر ظاہر نہیں ہوتا اور امریکی بورڈ برمودا ٹرائینگل کو بحر اوقیانوس کے سرکاری علاقے کے طور پر تسلیم نہیں کرتا ہے۔ 19ویں صدی کے مڈ میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جن کی کوئی وضاحت نہیں دی جا سکی۔ 1964 تک برمودا ٹرائینگل کو کسی نے بیان نہیں کیا تھا، لیکن پہلی بار پلپ میگزین میں اس کو اس طرح بیان کیا گیا: ایک ایسی جگہ جس نے سینکڑوں بحری جہاز اور ہوائی جہاز بغیر کسی نشان کے تباہ کیے ہیں۔ برمودا ٹرائینگل ڈیولز ٹرائینگل سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس جگہ کے بارے میں بہت سے واقعات ہیں اور بہت سے آرٹیکلز بھی لکھے جا چکے ہیں، جن میں 1881 میں نیو یارک سے جانے والے جہاز کی گمشدگی، 1918 میں ایک اور جہاز جس میں 309 لوگ سوار تھے، سب غائب ہو گئے۔ اسی طرح 1949 میں فلائٹ 19 کا واقعہ ہوا اور اسی طرح C-3 کا گم ہونا۔ امریکن ایئر فورس کے فیول ٹینکر کا کریش ہونا شامل ہے۔ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں دجال ہے۔ 150 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی لوگ اس جگہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ برمودا ٹرائینگل کیا ہے اور کہاں ہے۔ مگر جیسے جیسے تحقیقات ہو رہی ہیں اور نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جیسا کہ اہرام کی دریافت، بہت سے سائنسدان و ماہرین ان پراسرار کہانیوں کے بارے میں وضاحت دے چکے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو خلائی مخلوق کی پوشیدہ پناہ گاہ کہتے ہیں، تو کچھ اس کو کسی دوسری کہکشاں میں جانے کا راستہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو خلا کے بلیک ہول سے مشابہت دے کر زمین کا بلیک ہول کہتے ہیں۔ جب فلائٹ 19 گم ہوا تو امریکہ کے ایک میگزین میں پبلش ہونے والے آرٹیکل میں لکھا کہ آخری بار فلائٹ کے کیپٹن کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا تھا کہ ہم سفید پانی میں داخل ہو رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہم کہاں ہیں، پانی سبز نہیں سفید ہے۔ ایلن نے یہ بھی لکھا کہ آفیشیل انکوائری میں یہ کہا گیا کہ یہ جہاز مریخ کی طرف پرواز کر گیا۔ برمودا ٹرائینگل کی کہانی اور واقعات لکھنے والوں نے اس کو سمجھانے کے لیے کئی الگ تصورات پیش کیے ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دراصل ایک دیوار ہے جسے اٹلانٹک کے باسیوں نے تعمیر کیا ہے۔ دوسری طرف دو سائنٹسٹ نے برمودا ٹرائینگل میں ایک اہرام اور مجسمہ دریافت ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔
دلکش بات یہ ہے کہ اس علاقے پر اسٹیون نے فلم کلوز انکاؤنٹر آف فرسٹ کنگ بنائی تھی۔ اس کا مرکزی خیال فلائٹ 19 کے پائلٹ کے بارے میں تھا۔ برمودا ٹرائینگل میں کمپس کے استعمال کے دوران جب غیر معمولی تبدیلیاں رونما ہوئیں تو اس کی پراسراریت میں اضافہ ہو گیا۔ شاید اس پر پولز کی تبدیلی کے باعث کمپس کی سمت کچھ مختلف ہو جاتی ہے۔ عام طور پر لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے کہ 2000 میں امریکہ نے ان جگہوں کے بارے میں معلومات فراہم کی جہاں پر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اس میں برمودا ٹرائینگل بھی شامل ہے۔ اس علاقے میں شپنگ کے دوران ایک مسئلہ خلیج میکسیکو میں پانی کا غیر معمولی بہاؤ بھی ہے جو فلوریڈا تک جاتا ہے۔ اس جگہ پر پانی کا بہاؤ اس طرح ہے جیسے سمندر کے اندر الگ دریا بہہ رہا ہو۔ اس کا بہاؤ سمندر کی لہروں کے مخالف ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس سمت میں سفر کرنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہو کہ جس میں ماضی میں کچھ جہاز اپنے راستے سے ہٹ گئے ہوں اور ان کو گمشدہ قرار دے دیا گیا ہو۔ ماہرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ بحر اوقیانوس میں خاص طور پر برمودا ٹرائی اینگل میں بڑے پیمانے پر میتھین گیس کا اخراج ہوتا ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے بلبلے پیدا ہوتے ہیں جو کسی بھی جہاز کی خرابی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسی طرح برمودا ٹرائی اینگل پر بہت سی وضاحتیں دی جا چکی ہیں لیکن آج بھی ان پر مکمل اتفاق نہیں ہو سکا۔ اسی لیے آج بھی برمودا ٹرائی اینگل ماہرین، سائنسدانوں اور کہانی لکھنے والوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اگر آپ ایسی اور بہت سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔